السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصہ اصل میں آگ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا صدمہ اور ضرب جو ہے وہ دل پر پڑتی ہے، اور اس کی نسبت شیطان سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ اے اللہ، تو نے مجھے خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کا کام بے قراری اور مٹی کا کام سکون ہے۔ دل کو اللہ تعالیٰ کا عرش کہا جاتا ہے۔ دل کو غصہ کمزور کر دیتا ہے اور اس سے وہ صلاحیت چھین لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس مالک الملک کا مسکن ہوتا ہے۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ انسانی دل کو رب کے ساتھ منسلک نہ ہونے دے۔ جس کا دل اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس دل میں شیطان کا داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ کے ساتھ منسلک کر کے بندے کو رب تعالیٰ سے ملائے رکھتا ہے۔ جس بندے پر غصہ غالب ہوتا ہے، اس کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر، یعنی اگر تو غصہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائے گا۔ غصہ اللہ کے عذاب کو لاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائشوں میں زیادہ پڑتے ہیں۔ غصہ بندے کو اللہ کے عذاب کے ساتھ، غضب کے ساتھ منسلک کرنے والا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مختصر سا عمل بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ارادتاً، یعنی ارادے کے ساتھ غصہ نہ کیا کر۔ انہوں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کوئی مختصر سا عمل بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی حکم کیا کہ قصداً غصہ نہ کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کی مٹھاس کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو غصہ اتنا سخت اور خطرناک ہے۔ غصہ کو پی جانا، روک لینا بہت ضروری ہے، ورنہ غصہ بندے کے دماغ اور ذہن کو بھی مفلوج کر دیتا ہے اور بندے کو آپے سے باہر کرا کے گالی گلوچ تک لے آتا ہے۔ لہذا آپ غصے میں گالی گلوچ اگر کریں گے تو دو چیزوں کو ایک میں بند کر دیں گے، گالی دینے کو اور غصہ کرنے کو۔ غصے کو پی جانا سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، فی السراء، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے خوشی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، والضراء، اور رنج میں، تکلیف میں، غم میں پھر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے رہتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں سے، ایسے نیک کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرم فرماتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غصہ کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے اٹھا لے گا، اور جو کوئی رب تعالیٰ کی تقصیر کر کے، غلطی کر کے عذر خواہی کرے گا، یعنی توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اور جو اپنی زبان کو روکے گا، یعنی گالیاں نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شرم رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غصہ کو پی جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رضا مندی سے بھر دے گا۔ ارشاد ہے کہ بندہ جو گھونٹ پیتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کو پی جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا جو غصے کو پی جائے گا۔ غصہ جو ہوتا ہے بعض اوقات بندہ غصے کے وقت پاگل پن تک پہنچ جاتا ہے۔ برداشت کی قوت اگر بندہ اپنے اندر پیدا کر لے، غصے کو پی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حلیم کر دیتا ہے۔ حلیم کا مطلب بردبار، برداشت کرنے کی قوت اس میں آ جاتی ہے، اور یہ سب سے بہتر قوت ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا کہ کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے بندے کو، لیکن بندہ صبر کر جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی قربت پاتا ہے۔ اس لیے لالچ کو صبر سے بند کر دو، اور غصے کو برداشت سے بند کر دو، اللہ کی قربت پالو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پر کنٹرول عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ آمین۔